آج ہم بات کریں گے تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت کی۔ جی ہاں، سلطنت برطانیہ کی۔ ایک ایسی سپر پاور جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا اور جس کے اثرات آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ ایک مشہور کہاوت تھی اس سلطنت کے بارے میں، وہ سلطنت جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ اور سچ پوچھیں تو یہ کوئی بڑھا چڑھا کر کہی گئی بات نہیں تھی۔ یہ سلطنت اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں ہر وقت دن کا اجالا ہوتا تھا اور وہاں برطانوی پرچم لہرا رہا ہوتا تھا۔ ذرا اس عدد کے بارے میں سوچئے، 45 کروڑ 80 لاکھ لوگ۔ جب یہ سلطنت اپنے عروج پر تھی تو اتنے لوگ اس کے ماتحت تھے۔ مطلب اس وقت دنیا میں ہر 4 میں سے ایک انسان برطانوی رعایا تھا۔ کتنا بڑا نمبر ہے یہ؟ اور اگر ہم زمین کی بات کریں تو یہ 33 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ تاریخ میں کسی ایک سلطنت نے اتنے بڑے رقبے پر کبھی حکومت نہیں کی، یعنی دنیا کے ہر براعظم پر کہیں نہ کہیں ان کا قبضہ تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ اتنی بڑی سلطنت بنی کیسے؟ چلیں ذرا اس کی کہانی کی شروعات میں چلتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کوئی راتوں رات نہیں ہوا، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1541 میں آئرلینڈ سے، پھر 1607 میں وہ سمندر پار کر کے شمالی امریکہ پہنچے اور وہاں اپنی پہلی بستی بسائی، اور پھر آیا 1707، ایک بہت اہم سال جب انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ ایک ہو گئے اور گریٹ برٹن بنا۔ اس اتحاد نے انہیں ایک نئی طاقت دی اور سلطنت کے پھیلاؤ کا کام اور بھی تیزی سے شروع ہو گیا۔ لیکن وہ کیا وجوہات تھیں؟ آخر وہ کون سی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے یہ سلطنت اتنی تیزی سے پھیلی؟ اس کی کامیابی کے پیچھے کوئی ایک وجہ نہیں تھی، بلکہ بہت سی چیزیں ایک ساتھ کام کر رہی تھیں۔ جیسے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے اور اس کا خوب استعمال کرتے تھے۔ ملک کے اندر سیاسی استحکام تھا۔ ان کی نیوی یعنی بحریہ بہت زبردست تھی تو تجارتی، لیکن جنگ کے وقت فوراً لڑنے کو تیار۔ پھر ایک کے بعد ایک اچھے حکمران آتے گئے، اور سب سے اہم بات، انہوں نے خود کو یورپ کی اندرونی لڑائیوں سے دور رکھا اور اپنی پوری توجہ دنیا بھر میں اپنی طاقت بڑھانے پر مرکوز رکھی۔ اور ان سب میں ایک نام ایسا ہے جسے بھولنا ناممکن ہے: ایسٹ انڈیا کمپنی۔ سوچیں، ایک کمپنی جو 1600 میں صرف کاروبار کرنے آئی تھی، وہ آگے چل کر برطانوی راج کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک ہتھیار بن گئی۔ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا ذکر ہو تو ظاہر ہے بات اب برصغیر پر آئے گی، سلطنت کا سب سے قیمتی ہیرا، اور وہیں سے اس کے زوال کی کہانی بھی جڑی ہے۔ دیکھیں، ہوا یہ کہ ہندوستان میں مغل سلطنت کا سورج ڈوب رہا تھا، وہ کمزور پڑ رہے تھے اور پورے ملک میں ایک سیاسی خلا پیدا ہو رہا تھا۔ بس ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہی تو چاہیے تھا۔ انہوں نے اس موقع کو دیکھا اور تجارت کا لبادہ اوڑھ کر آہستہ آہستہ حکومت پر اپنی گرفت مضبوط کرنا شروع کر دی۔ اور پھر آیا سال 1857۔ یہ ایک فیصلہ کن سال کا۔ اس سال کے بعد کمپنی کا راج ختم ہوا اور بر صغیر سیدھا برطانوی تاج کے نیچے آ گیا۔ یہیں سے برطانوی راج کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں ہر عروج کو زوال ہے۔ اس سلطنت کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ زوال کا آغاز بھی وہیں سے ہوا جہاں سے عروج شروع ہوا تھا، آئرلینڈ سے، جب 1922 میں وہ آزاد ہوئے۔ پھر 1947 میں بر صغیر کی آزادی نے تو جیسے سلطنت کی کمر ہی توڑ دی، اور آخرکار 1997 میں جب ہانگ کانگ کا پرچم اترا اور وہ چین کو واپس ملا، تو دنیا نے مانا کہ جس سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہ اب ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ تو اب جب یہ سلطنت نہیں رہی تو سوال یہ ہے کہ یہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ گئی؟ اس کا اثر دنیا پر کیسا رہا؟ اور یہ ایک بہت پیچیدہ سوال ہے، کیونکہ اس کی میراث میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی۔ ایک سب سے بڑا اور شاید کبھی نہ بدلنے والا اثر جو اس نے چھوڑا، وہ تھا آبادی کا توازن بگاڑنا۔ جنوبی افریقہ، آسٹریلیا، شمالی امریکہ، ان جگہوں پر جہاں پہلے وہاں کے مقامی لوگ رہتے تھے، وہاں اتنے گورے آ کر بس گئے کہ مقامی لوگ اپنے ہی دیس میں اقلیت بن کر رہ گئے، اور صرف اقلیت ہی نہیں بلکہ اکثر غریب اور بے بس بھی۔ اور جب ہم اس سلطنت کے تاریک پہلوؤں کی بات کرتے ہیں تو ایک واقعہ ایسا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا: دکن کا قحط۔ یہ 1877 اور 1878 کی بات ہے، جب برطانوی راج میں ہندوستان ایک ایسی خوفناک آفت سے گزرا جس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ اس قحط میں کتنے لوگ مرے؟ اندازے بتاتے ہیں 1,20,00,000 سے لے کر 2,90,00,000 تک۔ اور سب سے تکلیف دہ بات کیا تھی؟ یہ کہ قحط کی وجہ اناج کی کمی نہیں تھی۔ اناج ملک میں موجود تھا، لیکن اسے برطانیہ بھیجا جا رہا تھا۔ لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور حکومت ان سے پچھلے سالوں کا ٹیکس بھی وصول کر رہی تھی۔ یہ ظلم کی انتہا تھی۔ تو آخر میں ہم پھر اسی سوال پر آ کھڑے ہوتے ہیں، تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت کا ورثہ کیا ہے؟ کیا یہ ترقی تھی یا ظلم؟ تعمیر تھی یا تباہی؟
इसका कोई आसान जवाब नहीं है। शायद इसका असल विरसा इसी बहस में है जो आज तक जारी है और जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ताकत, तरक्की और इंसानियत की कीमत क्या होती है।